السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد بغض نہ رکھو، منہ نہ موڑو، تعلقات ختم نہ کرو۔ حسد کبیرہ گناہ ہے۔ کسی چیز، کسی اچھی چیز، کسی کے پاس بڑی نعمت ہے، علم ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، اس کو اگر اس کے پاس ہے تو اچھی چیز دیکھے تو دعا کرے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ فی۔ اگر ناراضگی ہو جائے تو 3 راتوں سے زیادہ بغض نہ رکھو، اس طرح وہ اسلام سے خارج ہے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ استغفر اللہ۔ اور حسد اگر ہو جائے، یہ سب شیطانی ہیں باتیں، شیطان سکھاتا ہے۔ ہمارے اندر میں حسد بھی، جیسے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ حسد کیا، انہیں جنت سے نکلوایا، تو ہمارے اندر بھی یہ حسد کی صفت شیطان ڈالتا ہے کہ اس سے حسد کرو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی، اسی لیے میں نے اسٹارٹنگ میں اس کو مینشن کیا۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہماری 51، سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ أم يحسدون الناس على ما
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حکیما۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 51 سے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یہاں دیکھنا کیسا دیکھنا؟ حیرت اور تعجب سے، اشارہ ہے یہود کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ اوتو نصیبا من الکتاب، دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی ان کے پاس بھی تورات آیا تھا۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت، جادو کے، بے فائدہ، شک، سحر، سرکشی، قوت، وہ لیکن اپنے جو ان کے پاس کتاب آیا تھا ان کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ طاغوت کی پیروی کی۔ والطاغوت، ویقولون، وہ کہتے ہیں، للذین، ان کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، جو اپنے کتاب کو نہیں مانتے، ان کے احکام کو نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون؟ جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں۔ من الذین آمنوا سبیلا، ان سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے، یعنی جو ایمان کے حساب سے راستے پر ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے کافر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ جبت کیا ہے؟ پرندے اڑانا، خط کھینچ کر بدحالی، بدشگونی لینا، یہ سب جبت ہے۔ یعنی جب یہ سب شیطانی کام ہے۔ یہودیوں میں یہ چیزیں عام تھی۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان کے بھی کیے گئے۔ دراصل معبود ان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے۔ ان کے لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ تو یہ ہمیں طاغوت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے جو ہمارے قرآن میں بتا کے دیا ہے، کبھی فال کے بارے میں، کبھی بہت سارے لوگ آج بھی تعویذوں، ٹونوں، دھاگے پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں کہ یہ شگونی کی نعمت ہے، نشانی ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں سب کیا کہا ہے؟ یہ طاغوت ہے، بے فائدہ ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، کون سے؟
جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، جو یہ بدشگونی کرتے ہیں کہ آگے سے کالی بلی گزر گئی اب میرا نقصان ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، بھلے سارا دن کتنی بھی عبادت کرے، وہ شیطان کا بھائی ہے جو فجر کو سویا رہتا ہے بے فکری کی نیند۔ تو اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جو لعنت کی، لعنہم اللہ، لعنت کی اللہ پر۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی۔ وَمَن یلعن اللہ، اس پر جو لعنت کرے اللہ، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہیں آ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ مدینہ میں یہود کا اکٹھا ہونا، ان کو پتہ تھا نبی آئے گا جن کے شہر میں کھجور کے باغ ہوں گے، لیکن جب ان کی خاندان، ان کی نسل سے نبی نہیں آیا تو سچ کو بھی جھوٹ کہا اور نبی کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ اللہ نے ان پر لعنت کیے، جب نبی آیا تو ان سے حسد سٹارٹ کیا۔ آگے حسد کی بھی آیت آ رہی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی۔ یہ استفہام انکاری، یعنی بادشاہی میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ اگر ان میں سے ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اپنے بخل میں لوگوں کو، بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر ہوتا۔ نکیر، نکیر اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھا اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے نسل سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے اس کے نسل سے یہ بہت سارے نبی آئے، اور انہوں میں اللہ نے بادشاہت بھی دی، آگے آ رہا ہے۔ تو اگر دوسرے نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اگر اللہ نے ایک نبی مبعوث کیا ہے تو ان کے ساتھ حسد کیوں کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے نا، حسد یہ ہے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اوپر اس کے جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔ اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے کچھ بھی دیا ہے تو ان کے لیے دل میں حسد پیدا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جتنا دے۔ اگر ایسی سچویشن ہو تو اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے، میرے پاس بھی تو کچھ نعمتیں ہیں، اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو علم تو ہے، اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو صحت تو ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے، اور ویسے بھی یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، کسی کو مال، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو علم، کسی کو کوئی صحت، تو یہ آزمائش ہے، اس میں کبھی تکبر بھی نہیں آنا چاہیے، نہ دوسرے کے ساتھ حسد۔ یہ اللہ آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے۔ فقد آتینا، بس تحقیق دی ہم نے، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، ابراہیم الکتاب، کتاب، آل ابراہیم، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے انہیں بادشاہت بہت بڑی۔ بنی اسرائیل کی قوم میں کون سی بڑی بادشاہت تھی؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے، بہت مالدار، اللہ نے انہوں میں بہت خصوصیت دی تھی۔
تو یہاں اللہ ان کی یہ خصوصیت گنوا رہے ہیں کہ میں نے ان کی آل ابراہیم میں ان کی بنی اسرائیل کو بہت سارے نبی بھیجے، باشات بھی دی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسرائیل کو خطاب ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بہت سے نبی، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اتنے سارے نبی تو ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا، بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اس پر ان میں سے کوئی ہے جو رک گیا اس پر، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ اب سارے انکاری نہیں ہیں، ان میں کچھ ایمان بھی لائے ہیں اپنے نبیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن پر۔ ان یہودیوں میں، نصارہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں، اور جو نہیں لائے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب آگے اللہ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، حسد کیا، تو ان کے لیے کیا سزا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بِآیاتِنَا، ساتھ ہماری آیات کے، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، ان قریب ہم جلائیں گے انہیں آگ میں۔ میں نے کیا کہا تھا اسٹارٹنگ میں؟ جو حسد کرتا ہے وہ دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے یہاں کیا کیا؟ جنہوں نے کفر کیا ساتھ ہماری آیات کے، ہم عنقریب ان کو جلائیں گے آگ میں۔ کلما نضجت، جب پک جائیں گی، جلودہم، خالیں ان کی، یعنی ان کی خالیں، ان کا گوشت سڑ سڑ کے پک جائے گا، بدلناہم، بدل دیں گے ہم انہیں، جلودن، خالیں، غیرہا، علاوہ ان کے، یعنی وہ ایک دفعہ سڑ مر کھپ نہیں جائیں گے، ان کی کھالیں دوبارہ آ جائیں گی، پھر ان کو جلائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 20 دفعہ وہ کھال دوبارہ لائی جائے گی، پھر وہ جل جائے گی۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ جلیں گی۔ ہم فیہا خالدون، جنات تجری، جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، ذوقوا العذاب، عذاب چکھو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے بہت زبردست اور حکمت والا۔ آگ میں ایک دن میں 70 دفعہ کھائے گی، جہنم میں جل جل کے موٹے ہو جائیں گے۔ سب سے کم عذاب پاؤں کے تلے کے اندر انگارے آگ کے لگائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ جہنمیوں کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہڈی پر نہیں، اسکن، چمڑی پر ہوتی ہے جلنے میں۔ تو یہاں اللہ نے کیا کیا؟ نضجت جلودہم، پک جائیں گی کھالیں ان کی، ہڈی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہماری اسکن کو ہوتی ہے۔ ہم جب آگ میں کچھ کھانا پکاتے ہیں، ہمیں کوئی آگ لگتی ہے تو ہماری اسکن کو تھوڑی سی، یہ وہ آگ نہیں ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو آگ میں ڈالنے کے جلنے والا عذاب چکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جہنم کی آگ کی سختی، تسلسل، دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یہ جہنمیوں کی سزا ہے، وہ جل جل کے اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ احد پہاڑ جتنا بھی ہو جائے گا ان کی صرف یہ داڑھ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بارک اللہ فی۔ تو ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہمیں عاجزی کرنی ہے، تکبر، حسد، ساڑ، جلنا ایک دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کرنا ہے۔
بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔